اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے چراوے کو ایک بھی سجدہ نہ کرنے پر جنت مل گئی۔ محترم ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فتح خیبر میں مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک چراوا یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کے لشکر یہاں موجود ہیں تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چراوا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس چراوے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابہ اکرام نے یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواوے نے بکری کی خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ تھا۔ چرواوے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کس طرح رہ رہے ہوں گے۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چرواوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواوے کو بتایا دین اسلام کی۔ چرواوے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں سلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر چرواوا بہت ہی حیران اور عرض کرنے لگا، اے آقا، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب، سادہ اور بدبودار جسم اور گندے لباس والے بندے کو کس طرح گلے لگائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواوے کو یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے پیدا ہونے والی ساری خوشبوؤں میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کر دے گا، اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواوے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا نبی، مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے چرواوے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لے آئے ہو، نہ تو یہ نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کے لیے کہوں، اور نہ ہی رمضان المبارک ہے کہ تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس نے غازی لوٹنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چرواوا بولا، اب میں اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواوے کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہو، یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہیں، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، بکریاں واپس کر کے آ جاؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا۔
تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کو فرمانے لگے، اس شخص کو آپ میں کوئی نہیں جانتا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہے کی میں گواہی دیتا ہوں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔